بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے تو نہانے سے گریز کریں، ورنہ درد اور بڑھ جائے گا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سکن پر نمک کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھا لیں، وہ صحت مند اور توانا ہو جائیں۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ٹاپ کے قریب کر کے سونگھ لیں، ناک کھل جائے گا۔ پیٹ کے بل لیٹنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے 4 مشورے: ہمیشہ اپنے کام سے محبت کریں، اپنے شوق کو ہی اپنا کاروبار بنائیں، کوئی بھی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا۔ چیلنجز کو قبول کرنا سیکھو اور مشکل حالات کا بھی سامنا کریں۔ جو لوگ اپنے کنفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے اور اپنے آپ کو مشکلوں میں نہیں ڈالتے، وہ کبھی بھی کامیابی کا پھل نہیں کھا سکتے۔ قبض کی شکایت ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جبڑوں میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کریں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت بھول کر بھی چائے نہ پیا کریں، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نمک والے پانی سے فرش دھو لیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیا جانے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو، مچھر کا ڈنک
اثر نہیں کرے گا۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیں، ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ روزانہ ایک سبز الائچی کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور دل کی دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بے حد مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشانی لینے سے آپ کا چہرہ جھریوں سے بھر جائے گا۔ ٹھنڈا پانی سب سے پہلے ہاضمے کو متاثر کرتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ دودھ پی کر فوراً سونے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے پیٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجریں کھائیں۔ جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بال گیلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں، اس سے بال جلدی گل جائیں گے۔ اگر بلی کسی برتن وغیرہ میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے مضر ہے۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے اور اس سے مسوڑوں یا دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔